عورت کی پہچان۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا جب بھی اسماعیل واپس آئیں تو کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بہو نے کہہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی کی شادی کا نہایت سبق آموز اور اسلامی تاریخ میں ایثار، ہمدردی، غربت پسندی اور سادگی کی شاندار مثال ہے۔ ان کی لڑکی انتہائی حسین و جمیل اور تعلیم یافتہ تھی۔ خلیفہ عبد الملک اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ولی عہد کے ساتھ اس کی نسبت کا پیغام بھیجا۔ ابن مسیب نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے بہت دباؤ ڈالا اور مختلف قسم کی سختیاں کی، لیکن ابن مسیب اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور چند دنوں کے بعد قریش کے ایک نہایت معمولی آدمی ابو وداع کے ساتھ اس کی شادی کر دی، جو ان کے ایک ادنا شاگرد تھے۔ اس واقعے کے بارے میں خود ابو وداع کا بیان ہے کہ میں سعید بن مسیب کے پاس پابندی سے جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد جانے کا اتفاق ہوا۔ ابن مسیب نے پوچھا اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ میں نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ میں بھی تجہیز و تکفین میں شریک ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد میں جب اٹھ کر جانے لگا تو انہوں نے کہا کیا تم نے دوسری کا انتظام کیا؟ میں غریب نادر دو چار پیسے کا آدمی ہوں، میرے ساتھ کون شادی کرے گی؟ فرمایا میں انتظام کروں گا، تم تیار ہو؟ میں نے کہا بہت خوب۔ سعید نے اسی وقت 2-3 درہم پر میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو فرط مسرت سے میری یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ گھر پہنچ کر رخصتی کے لیے فکر میں پڑ گیا۔ شام کے وقت سعید ابن مسیب نے اپنی لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت اپنی لڑکی سے پڑھوائی۔ اس کے بعد اس کو لیے ہوئے میرے گھر پہنچے۔ میں مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے جا رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا سعید۔ میں نے پوچھا سعید ابن مسیب تو اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے نہیں، یہ سعید کون ہے؟ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن مسیب تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے کہا آپ نے کیوں زحمت گوارا کی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ فرمایا نہیں، مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا تم تنہا آدمی تھے اور تمہاری بیوی موجود تھی، میں نے خیال کیا کہ تنہا رات کیوں بسر کرو، اسی لیے تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اسے دروازے کے اندر کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میری بیوی شرم سے گر پڑی، میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں میں اعلان کر دیا کہ آج ابن مسیب نے اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اور اسے میرے گھر پہنچا گئے۔ میری ماں نے دستور کے مطابق 3 دن تک اس کو بنایا سنوارا۔ بننے سنورنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو وہ نہایت حسین، کتاب اللہ کی حافظ، سنت رسول کی عالم اور حقوق شوہر کی واقف کار عورت تھی۔ اس واقعے سے حسب ذیل عبرت آموز سبق ملتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی حسین و جمیل لڑکی جو ایک جلیل القدر محدث تابعی کی پروردہ بچی تھی، شہر میں اس کے علم اور حسن و جمال اور سیرت و کردار کے چرچے تھے۔ اسے اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا، لیکن لڑکی کے باپ نے لڑکی کو ایسی تعلیم دی تھی کہ حکومت وقت کے ولی عہد کی ملکہ بننے کے بجائے اس نے ایک غریب طالب علم کی بیوی بننے کو ہنسی خوشی منظور کیا اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی یہ شاندار مثال پیش کی جو ایک مسلمان لڑکی کے لیے تاریخ میں ہمیشہ سنہرے لفظوں میں لکھی جاتی رہے گی۔ باپ نے بچی کو پوچھے بغیر رشتہ طے کر لیا تھا اور بچی نے باپ کے فیصلے کو سنتے ہی سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے علم و عمل اور باپ کی علمی حیثیت اور خاندان کی عزت کو 4 چاند لگا دیا۔ دنیا ایسی مثالی خاتون کو ہمیشہ محبت، عقیدت، عزت و احترام سے یاد کرتی رہے گی اور اسلامی تاریخ ایسی بچیوں پر ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رشتے کا انتخاب میں خواہ وہ لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ درج ذیل میں مثالی اور نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ شوہر کی فرما برداری کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خامن کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے
کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے، کیا شوہر والی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ میں نے کہا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کی جو میرے بس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کی محاسن میں سے ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت و صیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کی تنہائی میں نہ ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے اے ازواج نبی تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے بس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1 آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2 صرف بقدر ضرورت بات کرے۔ نمبر 3 پردے کی عورت سے بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے مگر یہ حکم امت کی ساری خواتین کو شامل ہے۔ جب امت کی ماؤں سے پردے کی عورت سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہاں شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں، تو وہ خواتین جنہیں یہ مقام و شرف حاصل نہیں ان پر پردہ کرنا اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے عورت کا بازار جانا بھی درست نہیں، کیونکہ بسا اوقات دکان میں سیلز مین کے سوا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس سے ناجائز خلوت حاصل ہو جاتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ مسجد جانے کے لیے بھی، البتہ شوہر کو یہ حق نہیں کہ عورت کو مسجد جانے سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے کچوکے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ایک عورت سے میرا کچھ کہنا 100 عورتوں سے کہنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اصل دل کی امیری ہے اور صبر و قناعت باعث سعادت ہے۔
اگر عورت کا مقصد زیب و زینت ہی ہو جائے تو اس وقت ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں میں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کرتی تھی۔ شوہر سے حرام چیزوں کا مطالبہ نہ کریں۔ شریعت نے جو چیزیں حرام و ممنوع قرار دی ہیں شوہر سے وہ چیزیں گھر لانے کا مطالبہ نہ کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس ہوئے، میں نے کندہ تصویروں سے آراستہ ایک چادر سے گھر کی دیوار کو ڈھک رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نگاہ پڑی تو آپ نے اسے نوچ کر پھینک دیا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی خلقت کو ہمسری کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس کے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں تم صدقہ کرو، میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یاد رہے کہ شکر سے نعمتیں نہ صرف برقرار رہتی ہیں بلکہ مزید نعمتیں ملتی ہیں، جبکہ ناشکری انتقام و عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ شوہر کے والدین اور بہنوں کی عزت تکریم خود شوہر کی تکریم و عزت ہے۔ بچوں کی رضاعت اور پرورش کرے۔ مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے اور ڈس رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ ہاں اگر کوئی ماں مجبوری میں اپنا دودھ نہیں پلاتی تو اس وعید کی وہ مستحق نہیں ہوگی۔ صبر و مشقت کے ساتھ بچوں کی دینی تربیت کرے، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے اولاد پر غصہ ہونا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو۔ والدین کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں توحید و نماز کی تعلیم دی جائے۔ 10 سال کے ہو جانے پر اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کے ساتھ تادیبی کارروائی کی جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ کلاس ٹوٹ جانے پر ماں باپ اپنے بچوں کو ضرور مارتے ہیں، لیکن جب بچہ نماز جیسی اہم عبادت ضائع کرتا پھرتا ہے تو کوئی نہیں مارتا اور نہ ہی اس پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے جو عورت خوشبو استعمال کرے اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 ماہ کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کی جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بد سے جننے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصے ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو شوہر سے کہتی ہیں یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہماری نصیحت ہے جو دوسری شادی کر کے ایک مسنون عمل انجام تو دے لیتے ہیں لیکن عدل و انصاف سے کام نہ لے کر ظلم و زیادتی اور حرام کام کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کا خوف کھائیں، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے روبرو حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ دوسری شادی عدل و انصاف کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر عدل کرنے کا حوصلہ نہیں تو بہتر ہے کہ دوسری شادی کے قریب نہ جائیں۔ مثالی شوہر کی پہچان بیوی سے حسن سلوک کرنے والا بہترین شوہر ہے، آزمائش اور مصیبت میں صبر کرنے والا بہترین شوہر ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کو دینی تعلیم دلانے اور اچھی تربیت کرنے والا بہترین شوہر ہے، بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا اور نرمی سے کام لینے والا اچھا شوہر ہے، بیوی اور بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر ہے، گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹانے والا بہترین شوہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے سے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے، جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا اچھا اب مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ تو ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ سال دو سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن حسن اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی آنے ہی والے ہیں۔ گھر کی مالکین نے آنے والے مہمان کو فراغ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، سر دھویا اور دودھ گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور معذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ بھی دودھ، شیر خورما اور شکار کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں۔ اللہ نے رزق میں، روزی میں فراوانی اور کشادگی مرحمت فرمائی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ آپ نے دریافت کیا تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا گوشت۔ پھر پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا سے ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا کا کرشمہ ہے کہ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اچھی چوکھٹ قائم اور آباد رکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو آپ کی بھنک پا کر اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک خوبصورت بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اور کہا کہ وہ آپ کا پوچھتے تھے، میں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان بزرگ نے کچھ اور بھی فرمایا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی چاہیے اور تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو لوٹے تو گھر میں موجود ایک نفیس مہک سے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے والد گرامی گھر تشریف لائے تھے، اور ان کی بیوی نے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ ناظرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے۔ پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرا ہونا اور دنیا کی عیش و عشرت کا طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ با وفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی
بیوی خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شائع نشان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ رہا سوال یہ کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری لوگوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں صبر و شکر پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور